أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس میں دلچسپی لینا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس کلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, so we had finished in 4 classes the verse number 196. It was too complicated and so many things. I think the remaining 7 verses about Hajj will be comparatively easy for you. Comparatively easy for you, inshallah. Yes, come on. The reader is Iqbal. اب آپ اپنی کیا کیا صلاحیتیں بتانا چاہتے ہیں بتائیے، اور ریممبر دیٹ یو آر ناٹ شوئنگ یور ability to me, but you are passing on the message of Quran to the others who have joined the class. آپ کا ٹون، آپ کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکے۔ It's not for me. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فإن الحج ولا رفث کیا ولا پڑھے فسوق ولا کیا جدال پڑھے فی فرضہ الحج کے بعد اطمینان سے؟ فمن فلا رفث ولا فسوق ولا فمن سے پڑھو جدال گے، فی الحج۔ فمن سے پڑھو، فمن فرض فيهن الحج فی ولا رفث ہاں ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب۔ یس چلیے۔ So what are the possible slashes? Come on. پہلے جو ہے سلیش لا الحج عشر معلومات تک ایک سلیش لگے گا، ومن فرض فإن الحج تک ایک سلیش لگے گا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تک ایک سلیش لگے گا، ما تفعلوا من خیر یعلم اللہ تک ایک سلیش لگے گا، یہاں تک ایک رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الگ بھی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہاں الگ چلیے کر جو سکتے ہیں، چاہے کر سکتے ہیں، اٹس اوکے۔ اور پھر وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ تک ایک لگے گا سلیش، وتزودوا فإن خیر ذات التقوی تک ایک لگے گا سلیش، بلکہ اس کو اور پھر آخر میں یا زیادہ سمجھنے کے لیے تفعل من خیر یعلم اللہ ایک لگا رہا ہوں میں۔
ویسے پوری آیت پہ بھی بغیر سلیش کے بھی سمجھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جملے جہاں آ رہے ہیں یا مرکب جہاں آ رہا ہے اس کو میں سلیش لگا رہا ہوں۔ تمام۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، میں نے بھی یہی کہا سر۔ اچھا چلو چلو، اچھا خیر، آپ نے خیرین الگ کر دیا، ہاں صحیح ہے، وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ الگ ہو گیا، صحیح ٹھیک۔ اور پھر تزاودوا فإن خیر ذات التقویٰ تک ایک لگے گا، اور پھر اولی الالباب یا اولی الالباب تک ایک لگے گا، ختم تک، یس۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی نحو اگر ہم نحو تفسیر و تحلیل کرتے ہیں تو الحج اشہر، الحج جو ہے وہ اسم ہے، پہلے ہم یہ کریں گے معرفہ کہ باللہ، پوری آیت کا ترجمہ کر لیں گے تاکہ نحو اور صرف اور نحو میں ہم کو پھر سمجھنے میں شرکا کو تکلیف نہ ہو۔ پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جیسا یہاں ترجمہ ہے ویسا ترجمہ کریں گے، جیسے الفاظ آ رہے ہیں، ورڈ فار ورڈ ترجمہ۔ الحج و اشہر معلومات جو ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، علم میں ہیں معلومات۔ فمن فرض فإن الحج، بس جس نے فرض نیت کر لی یا فرض کر لیا اپنے اوپر، فہن اس میں الحج حج کی نیت، فلا رفسا پس نہیں رفسا کرے، ولا فسوقا اور نہیں فساق یا فسوق جو ہے فسقہ سے نکلا ہے لڑائی کرنا یا کچھ غلط گالیاں دینا ایسا، ولا جدالا اور نہیں لڑے، فی الحج حج میں، ما تفعلوا اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر بہتر ہے، یعلم اللہ وہ جانتا ہے اللہ، تفعلوا من خیر، وتزودوا تفعلوا من خیر، تفعلوا من خیر، کیا بولے آپ؟ میں تفعلوا من خیرین، وما تفعلوا من خیرین اور جو تفعلوا تم فعل سے وہ ہے کرو گے، کہ ابھی تو وہ ترجمہ ظاہر کر ہے، رہے ہیں۔ من خیرین، من خیرین، من خیرین خیر سے بہتر، بہتر میں سے، من خیر، یعلم اللہ بہتر میں سے، من خیر بہتر میں سے، یعلم اللہ تو اللہ، علامہ سے وہ جانتا ہے اللہ، وتزودوا فإن خیر ذات التقویٰ، وتزودوا اور زیادہ سے تزودوا تم سامان لے لو، فإن اور بے شک خیر ذات بہتر سامان جو ہے تقویٰ ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ چلیے اب آپ صرف اور نحو کرنے سے پہلے ایک بار میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، اونلی ٹرانسلیشن، اس کے بعد ہم صرف اور نحو کر کے اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس میں دیکھیے جو سلیشز لگا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ٹکڑے میں ایک ایک بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو الحج اشہر معلومات، یہاں پر آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ حج کے مہینے علم میں ہے، معلوم ہے، معلومات۔ پہلے ایک الحج آیا، اس کو ڈیفائن مقرر کر فرما رہے ہیں کہ اس کے جو مہینے ہیں وہ ویل نون ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں جو ہم صرف اور نحو میں بھی سمجھیں گے، لیکن یہاں پر ایک نمبر ڈالا میں، تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر کوئی نہ کوئی، یہ کوئی 6 ہجری یا کوئی اور زمانے کے بعد کی بات نہیں ہو سکتی، یہ تمام بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس وقت کے جو مکے کے حالات تھے اور جس طرح حج ہوتا تھا اس سے
جو جاہلانہ رسوم تھے ان سب کو ختم کر کے وہ ان کے پاس نسائی کی ایک رسم نکال لیے تھے، جب دل میں آتا مہینوں کو بدل لیتے، دوسرے مہینوں کو اس کا نام دیتے. تو ایک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ مختص مہینے تھے جو بہت ہی مشہور تھے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تاکید فرما دی کہ حج جو ہے الحج وہ کیا ہے؟ اشہور معلومات، وہ ویل نون مہینوں میں ہے، ویل نون مہینوں میں ہے، اشہور معلومات ویل نون مہینے. اب وہ مہینے کون سے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حج کے مہینے کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ حج کا مہینہ تو ایک ہی ہوتا ہے سر، ذی جی الحج. جی ذی الحج ہے لیکن اشہور معلومات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ایک نہیں. آپ نے سر پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ نیت کر سکتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں. لوگ شروع کے 10 دن جو ہے وہ ایسا نیت کر کے حج کی تو شوال، ذی حج اور عمرے القعدہ کی نیت کر سکتے ہیں. اور ذی الحجہ، ذی الحج ذی الحج کے 10 دن، یہ پورا مہینہ ذی القعدہ کا اور ذی الحج کے 10 دن، ٹھیک ہے. یہ حج کے مہینے ہیں، لیکن اس میں بھی ائمہ میں ڈفرینس ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ 2 مہینے 10 دن ہیں، امام شافعی امام مالک کے پاس پورے 3 مہینے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی پورا وہ حج کا ہی مہینہ ہے. سو واٹ ایور اٹ میں بی، واٹ ایور ڈفرینس میں بھی، لیکن یہ صرف 3 مہینے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ تو ایک ہی مہینہ ہے، حج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے 2 مہینے 10 دن یا بعض ائمہ کے نزدیک پورے 3 مہینے، یہ حج کے مہینے ہیں. تو حج شوال میں ذی القعدہ میں ہوتا ہے کبھی؟ نیت نہیں ہوتا، لیکن لوگ شاید اس وقت نیت کرتے تھے یا ابھی بھی کرتے ہوں گے کہ رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد شوال شروع ہوتا ہے تو حج کی نیت کرتے ہیں شروع کے 10 دن میں. ایسا کچھ چلیے اب یہاں پر دیکھیے ایک بڑا کہ آپ بتائیں. جو مسئلہ ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں کہ کسی اور سیزن میں اگر احرام باندھا جائے گا تو وہ عمرے کا احرام ہی ہو سکتا ہے، حج کا نہیں ہو سکتا. اور حج کا احرام شوال میں باندھ کے یا تو آپ قرن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت طویل عرصہ ہو جائے گا، اس لیے تمتع کریں گے کہ احرام تو باندھا حج کا شوال میں، اس کے بعد اس کو عمرہ ادا کیا، احرام سے نکل گئے، لیکن پابندیاں بہت سی باقی رہیں گی. اور پھر اس کے بعد جب ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہوگی اس وقت اس کو حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ صرف 3 مہینے ہیں جس میں حج کی نیت سے احرام باندھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس سے پہلے باندھے، شوال سے پہلے رمضان میں احرام باندھ لے حج کا، تو وہ حج کا احرام نہیں ہوگا، وہ عمرے کا ہوگا. یا پھر ذی الحجہ کے بعد باندھے بھی تو وہ حج کا نہیں ہوگا. اور یہ زمانے قدیم سے یہ طریقہ تھا کہ شوال سے ذی الحجہ تک 2 مہینے 10 دن احرام باندھ سکتے تھے حج کی نیت سے. اب اس میں چاہے تو قرن کریں، اسی احرام سے 2 مہینے 10 دن رہنا بڑا مشکل کام تھا، اس لیے جو بھی سہولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ویسا کر سکتے ہیں کہ تمتع ہی بہتر ہوتا ہے اسی صورت میں کہ احرام تو حج کی نیت کا باندھا، پھر جا کے عمرہ کیا. اب تو اتنا پہلے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، 30 دن کا ویزا ملتا ہے، لیکن پہلے وہ 3 مہینے کا ویزا ملتا تھا. لوگ رمضان میں چلے جاتے تھے یا پھر شوال ذی القعدہ میں بھی جاتے تھے، پانی کے جہاز سے بھی جاتے تھے. بہرحال دیز آر دا ویل نون مہینے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا.
پہلی بات جو آ رہی ہے الحج اشہر معلومات. اس کے بعد دوسری بات یہاں پر the second thing that Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning here is فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. اب یہاں پر یہ جو کوئی بھی اس میں فرض کر لے اپنے اوپر حج کی نیت سے احرام باندھ لے فِيهِنَّ میں نے اس میں نے ہنہ کے جو ہے وہ بھی ہم صرف اور نحو میں کریں گے. وہ اشہور کے لیے آیا ان مہینوں میں بس صرف شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں جو بھی اپنے اوپر ہر فرض کر لے الحجہ. ٹھیک ہے. اب یہ فرض اور الحجہ کا کیا رشتہ ہے وی ول انڈرسٹینڈ وین وی ول ڈو دا نحو آف اٹ. لیکن یہاں پر پہلی بات کہ بس انہی دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور ان دنوں میں ہی شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے تاریخوں میں ہی جو اپنے لیے اس کو مقرر کر لے. اب یہ ان کے پاس جہالت میں کوئی وہ نہیں تھا، وہ صرف حرم والے محرم مہینوں میں ان چیزوں کا خیال کرتے تھے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ ہے تیسرا، چوتھا اور یہ پانچواں. یہ 5 حکم یہاں پر آ رہے ہیں جس کا جہالت میں کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا. تو پھر وہ رفسا نہ کرے. رفسا اس سے روٹ ورڈ از رفسا آلسو دیٹ از نفسانی خواہشات کو پورا کرنا. یہ احرام باندھنے کے بعد جب تک حج نہ ہو جائے اس پہ پابندی. فسوق اور فسق کسی کو جس بات کو کہتے ہیں وہ کوئی کسی بھی قسم کا گناہ، کوئی بھی چیز جو اللہ کے حکم سے خلاف ہو وہ بھی منع کر دی گئی. اور جدال اور قتال میں کیا فرق ہے؟ قتال تو خیر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ہے، جدال جو ہے وہ قتال تو کوئی بھی عام جھگڑا کرنا. وہ جہاد ہوگا تو پھر اللہ کی راہ میں ہوگا. قتال ہے لڑائی جھگڑا، تو تلوار سے لڑنا، لاٹھی سے. یہ جدال بحث، تکرار، آرگیومنٹس، ایک دوسرے سے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، جو جیسا کر رہا ہے کسی کو فالو کر رہا ہے تو اس کو فالو کریں. تو وہاں جدال، بحث، تکرار، زبانی لڑائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. تو 3 حکم ہے. پہلا حکم کہ یہ صرف انہی مہینوں میں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اسی میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. کہ جو بھی انہی مہینوں میں احرام باندھ لے گا اس کے لیے 3 پابندیاں یہاں پر آئیں کہ وہ رفثا سے دور رہے گا، فسق سے دور رہے گا، جدال سے دور رہے گا. فی الحج، جتنے دن اگر وہ عمرہ کر کے احرام کھول بھی لے گا تو حج تک اس کے اوپر وہ تمام پابندیاں رہیں گی. پھر اس کے بعد ایک چھٹی بات بھی فرمائی جا رہی ہے، وہ ما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے، خیر مانے من خیر مانے بھلائی میں سے، بھلائی کے کاموں میں سے جو بھی تم بھلائی کرو گے. ما تفعلوا whatever you do من خیر. اب یہاں پر اس کا جواب بھی آ گیا کہ بھلائی کے برائی کے کام تو یہاں گنا دیے، رفثا، فسوق، جدالہ. اب یہاں پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھلائی یا بڑی نیکی جو بھی تم کریں گے اس کی کیفیت یہاں ایک پورے جملے میں دی جا رہی ہے کہ یعلمہ اللہ، ہے نا. پھر اب ہم صرف اور نحو میں کریں گے یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، پھر اللہ پہ پیش کیوں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تزودو یہ زادہ سے ہے، زادہ کے معنی ہیں اپنا توشہ بننا یا پھر کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانا.
تزودو، اس کا کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں جہالت میں یہ سمجھتے تھے بعض لوگ، بعض تو بالکل کاروبار کے لیے آتے تھے، خاص طور سے یمن کے لوگ جو آتے تھے وہ بالکل خالی ہاتھ آتے تھے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہی ہم کو کھلائے گا، اور وہاں پر آ کے بھیک مانگتے تھے، لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اس لیے خاص طور سے کچھ گروپ تو ایسے تھے صرف تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تزودو، اپنا جو گزر بسر کے لیے ضروری ہے وہ، یا پھر کوئی سامان تجارت اگر تم لا رہے ہو تو وہ بھی اتنا ہی نہیں کہ تجارت کی غرض سے حج ہو، بلکہ اپنی گزر بسر کے لیے وہاں کے کھانے پینے کے اخراجات، رہنے کے اخراجات کے لیے جو تم لاؤ گے وہ لانے کی اس میں اجازت دی گئی۔ دس از دا 7th پوائنٹ ہیئر، دس از دا 7th پوائنٹ، کہ اپنے ساتھ، یہ سب جہالت کی باتوں کا نگیشن ہے، کہ جو بعض لوگ ایسے تھے کہ بالکل کوئی چیز لے جانا ساتھ گناہ سمجھتے تھے، بعض تو یہ وہ تھے جو صرف تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہترین جو تقوی ہے وہ زاد التقویٰ، بہترین جو زاد ہے، جو سامان ہے وہ تقوی ہے۔ اب اس میں بھی مفسرین کے کئی خیالات ہیں۔ خیر زاد التقویٰ، یہ جو حصہ ہے جس کو میں باکس میں رکھ رہا ہوں، رونگ کیا ہوں، یہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کام ناپسند ہو، اس کو چھوڑ دینا، وہی کرنا جو اللہ کو پسند ہے۔ ایک حقانی صاحب بھی ہیں جو اپنی تفسیر میں اس کو آخرت کا سودا بھی کہتے ہیں، بہترین سودا جو ہے وہ آخرت کا ہے نا۔ زاد راہ، یہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے سفر ہے، اور اس میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے، اور اس کو سنبھال کے بچا کے صحیح حالت میں لے جانا بڑی بات ہے۔ تو بہترین ذات، بہترین توشہ، یعنی یہ حج کے لیے بھی ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک آخرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی تم کرو گے، جو بھی اپنے ساتھ سامان لو گے، اس میں سے وہ سامان بھی ہے جو تمہاری نیکیاں ہیں، اور وہ نیکیاں بہترین ذات ہے تقوی کا، جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی میں ذات میں 7 آ گیا، پھر یہ 8 پوائنٹ آ گیا اس کے اندر جہاں ہم سلاشس لگائے تھے، اور 9 اس کا کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے، وَاتَّقُونِی، ابھی ہم اس میں کریں گے صرف و نحو میں یا اولی الالباب خطاب ہے، اور یہ کئی بار آپ کے پاس اس سے پہلے بھی آ گیا ہے، دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، اے عقل مندو، یہ اللہ کی باتوں کو سمجھو، نہ مہینوں میں تبدیلی کرو، نہ کسی اور وقت پہ حج کا احرام باندھو، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد اپنے اعمال کو ضائع مت کرو رفث فسوق اور جدال سے، اور جو بھی تم اللہ کو پلیز کرنے کی نیت، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی بھلائی کرو گے، اور یہ بھی یقین رکھ لو کہ یعلم اللہ، اللہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اپنے ساتھ توشہ یا اپنا سامان سفر رکھ لیا کرو، اور جو بہترین توشہ ہے وہ آخرت کا توشہ ہے، یہاں سے جو لے جاؤ گے۔ اور پھر آخر میں اس کا کنکلوژن ہے وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اے عقل مندو اگر تم کو۔ دس از دا سیکنڈ آیا اباؤٹ دا حج، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی احکام ہے، اور جو صحابہ کرام میں جو غلط فہمیاں تھیں کہ وہ جہالت میں ایسا کرتے تھے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ 8 آیتوں میں، پہلی تو ہو گئی، دوسری میں، تیسری میں، تمام چیزیں جہالت کی جو رسمیں تھیں ان کو ختم کر کے ایک صحیح طریقہ بتایا گیا۔ لیکن حج کے ارکان اس وقت تک پورے نہیں ہوئے جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنفس نفیس حج فرمایا. وہ حجت الوداع تھا، اس وقت تمام اراکین پورے ہوئے. اب اس کے بعد یہ الحج اشہر المعلومات، یہ تو صرف عمرہ یا پھر جو ہے احرام باندھنے کے لیے، لیکن جو حج ہے اس کے ارکان شروع ہوتے ہیں وہ 7 یا 8 ذی الحجہ سے. پھر اس کے بعد ٹائم ہے، وقت ہے، تاریخ ہے، کب کیا کب کون سا رکن ادا کرنا ہے، کہاں ادا کرنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، یہ سارا متعین کر دیا گیا 10 ذی الحجہ میں. اب اس میں کئی ارکان ہیں. یہ ہر عبادت میں رکن ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے، بہت سی سنتیں ہیں، بہت سے واجبات ہیں، بہت سے کیا کہتے ہیں اسے جس کو مستجبات جو زیادہ اللہ کو پسند ہیں، اور مکروہات بھی ہوتے ہیں، منکرات بھی ہوتے ہیں. ہر عبادت میں، نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، تمام میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ کچھ فرض ہے، کچھ اس کے اندر واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں. تو واجبات کی حد تک وہ دم دیا جاتا ہے، لیکن اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر وہ حج ہی نہیں ہوگا. فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، فرض میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. احرام کی پابندیوں میں غلطی آ جائے اب اس کے اندر بڑے مسائل ہیں. جب حج کو جانا ہوگا تو تب ایک کلاس رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت یہ دیکھیں گے کہ فرض اراکین حج کیا ہیں. اراکین حج تو وہ 7-8 ذی الحجہ سے ہی شروع ہوں گے اور جا کے 10 کو ختم ہوں گے. پورے ختم نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی کچھ باقی رہیں گے، لیکن احرام سے نکلیں گے، پوری طور پہ بھی نہیں نکلیں گے. کچھ پابندیاں ختم ہوں گی، کچھ پابندیاں باقی رہیں گی، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیں. So this is the second ayah. Now, I think you got a very good background. There are 9 things discussed in this ayah, and this is the second ayah about the Hajj. So اس کا جلدی سے وہ کریے، آپ سرو کریے ایک ایک چیز. یہاں پر اس کے کھلے کھلے الفاظ ہیں. میں سمجھتا ہوں سب کے پاس یہ الفاظ کھلے آ رہے ہیں آپ کے اسکرین پہ. جی سر، آ رہے ہیں. سب کے اسکرین پہ آ رہے ہیں. جی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. اور میری یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہے. وہ چھوٹے سے اسکرین کے بجائے اگر کوئی اپنا ہر گھر میں بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے یا خود ان کے پاس بھی ہوگا، ایٹ لیسٹ آئی پیڈ یا کمپیوٹر اگر ہو، اس کو آسانی سے اگر آپ گھر پہ ہوں اس سے کھول لیتے ہیں تو ہر چیز بہت واضح اور کھلی ہوئی ہوگی. اب یہ عام طور پہ گھر سے بھی اگر لوگ جوائن کر رہے ہیں اور وہی فون کا چھوٹا سا اسکرین ہے تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہ میرا مشورہ ہے، کوئی کمپلسری نہیں ہے، لیکن جو بڑی آسانی سے کوئی آئی پیڈ لے لیں تو اس کا اسکرین تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یا پھر اگر میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا گھر ہوگا جن کے پاس اس دور میں کمپیوٹر یعنی لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، کمپیوٹر نہیں ہوگا. سو اٹس بیٹر اف وی کین ڈو اٹ انشاءاللہ. چلیے اب یہاں سے آپ اس کی سرو کر دیجیے جلدی، جو آپ جانتے ہیں. جہاں گڑبڑ ہوگی میں حاضر خدمت ہوں آپ کے لیے. چلیے. جی الحج جو ہے وہ اسم ہے معرفہ باللہ، اور حجہ اگر ہوتا ہے اس کا معرفہ آخر میں 2 الف. ہاں چلیے، اسم ہے، لام. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد حجہ ہوتا ہے، اگر اس کا روٹ ورڈ، اچھا تو اگر حجہ ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ تو لام کلمہ ریپیٹ ہو رہا تھا، یہ مضاف ہوا. اور پھر اشہرن جو ہے وہ بھی اسم ہے. کیا مضاف کیا بولے؟ مضاف کیا ہوا؟
الحج کا اگر روٹ ورڈ نکالے تو حجہ نہیں حجہ ہوگا نا، حجن ہو گیا، کوئی بھی اے جیم جیم حج حجن، حج ہو میں نے گیا، کہا الف حجہ لام ہوا تو حج، لام، یس۔ اب وہ جو عمرہ ہوتا ہے، یہ عمرہ تو لام کلمہ ریپیٹ ہو رہا تھا، عمرہ جو ہے وہ نہیں بھی میں حج ہی ہے، جی حج اصغر کہتے ہیں، اور حج کے مہینوں میں جو حج ہوتا ہے حج کی نیت سے جو عمرہ، اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ فرائیڈے آیا تو اسے حج اکبر، یہ ایک رجحان ہے، لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جو حج اکبر اور عمرے میں ڈفرنس کرتی ہے، دونوں حج ہیں، لیکن وہ حج اکبر ہے جس کے خاص مہینے ہیں، انہی مہینوں میں احرام باندھ کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک وہ ارکان پورے کریں گے تو وہ حج اکبر ہے، ورنہ وہ حج اصغر ہے۔ تو یہ الحج، یہ وہ حج ہے جو صرف چند معلوم مہینوں میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن حج اصغر وہ سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا، اس میں کوئی قید نہیں، کسی مہینے کی، کسی وقت کی کوئی قید نہیں، کسی وقت بھی کیا، لیکن اس میں جی وقت کی، تاریخوں کی، ٹائمنگز کی، اور پھر مہینوں کی ساری قید ہے، اس سے ہٹ کے ان تاریخوں کے علاوہ کوئی رکن ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے۔ چلے پھر اشورون کیا ہے؟ اشرن پہ اسم ہے، یہ معطل مثال ہے، اور معلومات جو ہے وہ بھی اسم ہے، اور کیا بول رہے ہیں؟ اس تو کا روٹ ورڈ علامہ اقبال ہوگا، کیا بول رہے ہیں؟ مثال ہے، کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ سر اشہرن اشہر، اشہرن ہاں اشہر جو ہے وہ اسم ہے، ہاں، اس میں پہلا الف جو ہے، الف یا حمزہ پہلا آتا ہے تو اس کہاں کو چلے گئے معطل تم؟ مثال فیل میں کہتے کیا ہیں، کو چلے گئے؟ یہ شاہرون آپ کیا نے ہے؟ سکھایا، شاہرون کیا ہے؟ اس میں اس میں پھر وہ مثال میں شہرن کہاں اسم چلے گئے؟ ہے، وہ تو فیل کے بارے میں ہوگی بات، اسم ہے، یہ اسم ہے، اور پھر اس کے کون سا اسم ہے؟ جمع ہے، واحد ہے؟ یہ جمع ہے، جمع کون سی جمع ہے؟ پلورل، پلورل کوئی جمع بولتے؟ جمع بھی دو قسم کی ہوتی ہے، جمع بولے کیا تھا، جمع جمع، لازم، بھول گیا سر، جمع سالم، جمع کیا، جمع لازم، جمع سالم، سالم، اور جمع بروکن، اور کون سی؟ جمع سالم ہے صحیح، اور دوسری جو ہے وہ بروکن ہوتی ہے جمع، بروکن پلورل، یہ کون سی جمع ہے؟ سالم اور دیکھ یہ کون سی ہے؟ شورن جمع، جمع سالم ہے، برو سالم کا سالم میں شہر، پیچھے نوٹ نکالنے پڑیں گے میرے کو، اب بھی تو رکھا کرو کچھ سے بروکن پلورل، اس کا جو بنے گا سالم کا متقیون، متقون کیا ہے، مومنون وغیرہ تھا، اب یہ کیا کون سی جمع کہتے جی ہیں اس کو؟ کوئی ایک ہیلپ کریں ان کی؟ بروکن پلورل تو بول دیا انہوں، اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ مکسر، جمع مکسر، ہاں، جمع مکسر، وہی ہے بروکن پلورل، لیکن یہ جمع مکسر ہے، وہ سالم نہیں ہے، یہ میم ہے، جی جمع مختصر، وہی کہنے والا تھا، زبان پھسل گئی تھی، بہت پھسل رہی ہے آج کل زبان۔ جی معلوم، چلیے، یہ جمع ہو گئی، پھر یہ معلومات کیا ہیں؟ چلو چلو معلومات جو جلدی، ہے یہ بھی اس میں سر، جمع ہے یا روٹ پھر علامہ ہوگا، معلومات، ویل یہ بھی نون؟ جمع ہے سر، جمع ہے، معلوم سے معلومات، اسم ہے اور اس جی کی جمع ہے۔ اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اتنے ٹکڑے جی پہ آپ
سلیش لگائے تھے. میں یہیں پر اس کے ایک ایک ٹکڑے کی ہم اگر نحو کرتے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سمجھ میں آئے گا، بجائے پھر پیچھے میں آیت کی طرف چلا جاؤں. یہاں پر اس کا آپ نے صاف کر لیا کہ یہ ایک اسم ہے اور یہ ایک اسم ہے اور یہ ایک اسم ہے. تو اب یہ سارے اسم 1 2 3 اسم جمع ہوئے، تو یہاں سلیش کیوں لگائے؟ اس میں فعل کہاں ہے یا یہ جملہ کس قسم کا جملہ بن گیا؟ اب نحو کی تحلیل یا نحوی کی انالیسس کی کیوں ضرورت پڑی یا سلیش لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وائی ڈیڈ وی ڈو آل دس؟ اب یہ کیسے ایک اسم نمبر 1 اسم نمبر 2 اسم نمبر 3، اب واٹ از دا ریلیشن بٹوین آل دیز اسما؟ Are you following me? That is called Nahu, and that's why we are doing both the things, Nahu and Sarf. Now Sarf تو ہم معلوم کر لیے ایک اسم ہے، اور پھر یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں الف لام آ گیا، پھر ایک اسم ہے، جمع مکسر ہے، پھر یہ معلومات ایک اسم ہے، اسم نمبر 1 اسم نمبر 2 اسم نمبر 3. Now how will you do the Nahwi tahleel or the Nahwi analysis? That is very important. That is the main purpose of our class. چلیے کیا ہے پھر یہ الحج اشہرن جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور معلومات جو ہے اس کی خبر ہوئی، اور الحج اشہرم جو ہے مضاف الیہ بھی ہوا. Do you agree? Anyone? Do you agree with Iqbal? الحج اشہر مبتدا کہہ رہے ہیں. I do not agree. So what is your opinion? Ji, I do not agree. What is your opinion? Al-Hajju is Mubtada, Ashhurum. There you are. Al-Hajju is Mubtada, Ashhurum, Malumat is the khabar. That's good. یہ ہے خالی مبتدا، الف لام معرفہ ہے. اب یہ ایک کون سا جملہ ہو گیا ہمارے؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ ہو گیا، مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی خبر کو ہم اگر اشہورن معلومات پوری خبر لیتے ہیں تو اشہورن جو لفظ ہے وہ اس کی خبر ہے، اور معلومات کیا ہے پھر؟ اشہورن اور معلومات میں کیا رشتہ ہے؟ 3 اسم ایک جگہ آ رہے ہیں، اس کو مبتدا بولے، اور یہ جو دوسرا باکس میں بنا رہا ہوں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے. تو اشہر معلومات جو ہے جی خبر اس میں دونوں میں صحیح خبر کیا ہے؟ یہ بھی مرفوع ہوگا، یہ بھی مرفوع ہوگا، الحج بھی مرفوع ہوگا، یہ بھی مرفوع ہوگا. تو دونوں میں سے خبر کیا ہے؟ اشہورن خبر. یہ مبتدا ہے. حج کیا ہے؟ مہینے ہیں. حج کیا ہے؟ مہینے ہیں. جی پھر معلومات کیا ہے؟ صفت ہے. ویری گڈ، صفت ہے. میں کوئی مدد تو نہیں کر رہا تمہارا؟ صفت ہے. اب جا کے یہ 3 اسم بن کے پورا ایک جملہ بن گیا جس کو مبتدا جملہ اسمیہ کہیں گے. اس میں ایک مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے. حج ہے کیا؟ حج ہے کیا؟ یہ کچھ مہینوں میں کی جانے والی عبادت ہے، اور وہ مہینے معلوم ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن بیچ میں جو جہالت کا دور آیا، مکے میں جو غیر ذمہ داروں کے ہاتھ میں کعبے کا تولا آ گیا تھا، اس کے متولی بن بیٹھے تھے، تو وہ اپنی سہولت کے لحاظ سے ایک نسی کی رسم نکال لیے تھے. کبھی بھی حرمت والے مہینوں کو بدل لیتے تھے، حج کے مہینوں کو بدل لیتے تھے. ان کے اپنے ذاتی مقصد اس میں ہوتا تھا کہ وہ تجارت کے لیے بعض مہینے مناسب نہیں ہوتے تھے، بہت گرم ہوتے تھے تو اس کو چینج کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب مومنین کے لیے یہ بات بتا دی. ایک پورا جملہ اسمیہ میں پہلا اعلان یہ فرما دیا کہ وہ ساری جہالت کی باتیں ختم ہوئی.
حج تو صرف وہی مہینوں میں ہوتا ہے جو پہلے سے معلوم ہے. اب اس کے بارے میں ہم کو جو باتیں ملے گی وہ احادیث سے ملے گی کہ اشہر معلومات کون سے. قرآن تو بس اتنا کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ مہینے معلوم ہیں، لیکن یہ قرآن میں کہیں شوال ذی ذیلحج کا ذکر نہیں. تو قرآن تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، بلاغت کی بات کرتا ہے. اس کی شرح اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ ہم کو احادیث میں ملتی ہے. قرآن اور حدیث جب تک ساتھ ساتھ چلیں گے تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن کے بغیر حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، حدیث جی کے بغیر قرآن کے بغیر حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، حدیث کے بغیر قرآن. سو دس از دا ون پارٹ جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ان مہینوں کو، جیسے ہفتے کے 6 دنوں میں ایک دن اللہ نے عبادت کے لیے، وہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کر دیا، اور وہ یوم الجمعہ ہے، اور کسی دن وہ عبادت نہیں ہو سکتی خاص طور سے اس طرح سے جس طرح جمعہ کے دن ہوتی ہے. تو وہ چیز مقرر ہے. اس میں اگر جہالت کے کچھ رسوم تھے تو یہاں کے سب ختم ہو گئے، اور مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ پھر بے شمار احادیث ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مہینوں کی بھی تعریف فرما دی، اور وہ کون سے ہیں جو معلوم ہیں: شوال، ذی الحجہ کی 10 تاریخ. یہ ایک پہلا ٹکڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جہالت میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مومنین کو، جس کا کوئی بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. یہ ایک بات پھر آئی، ایک اور ٹکڑا، بلکہ اس کو ہم یہاں سے فی نا تک لیں گے. اس کی نحو کیا ہے پھر؟ اب یہاں پہلے صرف کریں گے وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، یہاں تک لیں گے. اس میں دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، گن کے بولیے. فاج حرف ہے، من جو ہے وہ اسم ہے. نہیں کتنے کلمات ہیں، گن کے بولیے. 1 2 3 4 5 6 6 کلمات ہیں. یہ 6 کلمات کا ہم صرف کریں گے، 6 کلمات کا، اور پھر یہ کس طرح سے جوڑے گئے ہیں اس کی ہم نحو کریں گے. کس طرح سے جوڑے گئے ہیں، کس طرح سے یہ جملہ بنا. ٹھیک ہے. فا جلدی جلدی بولیے تو سب کو معلوم ہے. فا کیا ہے؟ فا حرف ہے، من اسم ہے، فرد جو ہے فعل ہے. کون سا زمانہ ہے؟ ہن جو ہے فعل ماضی ہے. اور کیا ہے؟ ہن جو ہے وہ یہ ماضی ہے. اور کیا ہے؟ حرف جار ہے. ہن فرضا. اور کیا ہے؟ فعل ہے بتائے، ماضی ہے بتائے، اور کیا بتا سکتے ہیں؟ کون سی قسم ہے فعل کی؟ فردا. تم کو یاد ہے اچھی طرح سے، پھر کیوں کنفیوز ہو رہے میرے سمجھ میں؟ اسم کہاں سے ہو گیا سر؟ اسم کہاں سے ہوا؟ ماضی یہاں لکھا ہوا ہے فعل، یا ماضی بھی لکھا ہوا ہے. اب فعل کی کون سی قسم ہے پوچھ رہا ہوں. تو آپ اس ہیں؟ ثلاثی مجرد. ہاں یہی پوچھ رہا تھا. ثلاثی مجرد ہے، اس میں فا الگ کلمہ ہے، را الگ کلمہ ہے، دو الگ کلمہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہی میڈ اٹ کمپلسری، ہے نا، وہ اپنے اوپر فرض کر لیا. چلیے یہ فرض ہے. پھر فی بول دیے حرف ہے، وہ حرف جار ہے. حرف جار ہے. ہننا بھی جو ہے حرف جار ہے. الحجہ جو ہے وہ ہننا کیا ہے؟ اسم میں. ہننا کیا ہے؟ ہننا مجرور اصل میں، یا ہننا ہے فی کی وجہ. ہننا ضمیر ہے. ضمیر ہے، پھر ایسا بولو نا. ضمیر ہے. ضمیر ہے ہننا. اور کس کے لیے؟ سوال ہے سر. ہاں، ہننا جو ہے اشرن کے لیے، شہر کے لیے.
ہاں ہننا شہر کے لیے آیا. مہینوں کے This this عشر one, this hinna is referring to یہ ہننا ہے لیکن اصل ضمیر کیا ہے؟ ہننا ہے. ہننا ہے لیکن فی کی وجہ سے وہ ہم نمو میں کریں گے. پھر الحج اوکے. پھر الحج جو ہے وہ اسم ہے. وہ اسم ہے. چلیے اب یہ 6 کلمات ہم لکھیں. معرفہ ان باللہ کلمات کو ترجمہ. سمجھنے کے لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ 6 کلمات میں ربط کیا ہے یہ نحو بتائے گا. کمان جی فا جو ہے وہ اسم شرط ہے. ہاں من اس جو میں ہے وہ شرط ہے. اسم ہے. یعنی شرط کیا ہے؟ اور یعنی پہلے تو یہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. پس اور پھر اس کے بعد جو بھی اب کیا کرے گا. دین ہاؤ ول وی انڈرسٹینڈ جسٹ فرض. میکنگ اے سلائٹ چینج ان دا ارینجمنٹ آف دا ورڈس. اوکے. من فرض جو اپنے اوپر فرض کر لے یا نیت کر لے الحج کی. دیر حج یو کی آر. اس کو ہم نیت کریں. من فرضہ کو لے جا کے ایسا کر تو نہیں سکتے ہیں لیکن اپنے سمجھنے کے لیے الحج سے ملائیں گے تو یہ ایک جملہ ہو گیا. من فرض الحج. من فرض الحج. اب اس کے بعد یہ تو معلوم مہینے ہیں. اب اس کے بعد حرف آ گیا اور یہ جو ہے کیا ہے شرطیہ ہے. اب جو بھی احرام باندھ لے ان مہینوں میں حج کا اس سے متعلق ہو. بیچ میں رکاوٹ الحج پڑا کا پچھلی آیت میں آ گئی تھی حج کا. اب اس کے بعد 2 اور کلمات رہ گئے. 3 کلمے ہو گئے. من فرض الحج. فینا فی فینا جو ہے وہ اشرم سے جا رہا ہے. جار مجرور ہے متعلق ہے اشہر معلومات. اس پورے میں اس ایک پہ فعل بھی متعلق چھپا ہے. ہوا ہے حج. الحجہ جو ہے وہ اس کا مفعول فرض کا مفعول ہو گیا. یہ تو ہو گیا نا الحجہ مفعول ہے. اچھا اور کچھ انالیسس نہ ہو یہ تو آپ صحیح کر دیا. اور کیسے کریں گے؟ اور کیسے کریں گے؟ من جو ہے وہ مبتدا ہو گیا. دیر یو آر. اب آپ رائٹ پہ آپ کا دماغ اب چالو ہوا کرنا شروع کرا کام. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ من ہے. اب یہ سارے اب جو بھی میں نے یہ مبتدا ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر کہاں تک ہے؟ یہ پورا باکس جو میں رکھا تھا من فرض فی ان الحج یہ اس کی پوری خبر ہے. اب خبر کی انالیسس کریں گے. فرض تو فرض جو ہے فعل فاعل ہے. فعل فاعل ہے. فاعل الحجہ اس میں جو ہے وہ فعل ماضی ہے. الحجہ اس کا مفعول ہو گیا. اس کا مفعول فعل فاعل مفعول. فاعل اس کا من پہلے اوپر آ چکا ہے. ہاں من آ گیا. من فرض یہ من مبتدا ہو گیا. اب اس کے بعد فرض الحج یہ فعل فاعل مفعول ہو گیا. پھر فی ہن مفعول ہو اب گیا. یہ فی ہن وہ تو متعلق ہے جار مجرور متعلق ہے. فی ہن جو ہے جار مجرور متعلق اشہر معلومات. ارے 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 واشر معلومات بھی تھا لیکن یہاں پر فرض فی ہن. فرض فی ہن کس سے متعلق ہے؟ فی ہن کس سے متعلق ہے؟ وہ ہن تو یقیناً اشور کی طرف جا رہا ہے لیکن فرض فی ہن فرض کیا اس ہاں میں متعلق ہے. فرضا متعلق ہے فرضا فی ہن. فرض. اب اس کو جو ہم کر رہے ہیں تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایک اس جملے اسمیہ ہیں. یہ بھی جملے اسمیہ ہیں. 6 کلمات اس میں ہیں
ایک پہلا کلمہ مبتدا ہے اور اس کے بعد 1 2 3 4 کلمے مل کے خبر بن رہی ہے. جب ان 4 کلموں پہ ہم نظر ڈالیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ شعر فعل سے شروع ہو رہا ہے. فرض الحج، یہ امٹی ہو گیا تو من آئے گا. فرض الحج، وہ جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا. فیہن، ان میں، یہ فرض سے متعلق ہو گیا. وہ اگر ان مہینوں میں فرض کر لیا اپنے اوپر. یہ دوسرا جی ٹکڑا ہوا جس کے انالیسس ہوگی. پھر اس کا تیسرا ٹکڑے میں 2 ہی کلمے، جی 3 کلمے ہم لیے تھے. وہ کیا ہیں؟ کتنے؟ 3 کلمے ہیں. فائق ہے، لائق ہے، رفع سائق ہے. کتنے کلمے ہیں؟ رفع سائق ہے. کتنے ٹوٹل 3 کلمات؟ 3 ہے سر. چلیے تو پھر اس کے بعد یہ کیا فلا ہو رہا ہے؟ رفع، فا جو کون ہے سا وہ فا حرف ہے؟ ہے، لا جو ہے وہ بھی حرف نہیں ہے. فا فالحج، پس تو اس کا جواب شرط ہے یہ تو فا. بس جواب شرط ہے. وہ یہ کام اوپر نہ فا جو کرے. تھا جیسے یہ 2 سچویشن ہیں. یہ معلوم مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور جو ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لیں تو اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ پہلی یہ ہے لا رفسا. لا رفسا نہیں ہے، جی ہے نا؟ لا لا رفسا، کہ وہ رفس نہیں کر سکتا، نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. دوسری کنڈیشن میں بھی کتنے کلمات ہیں؟ والا فسوق، 3 ہی ہے سر. یہ بھی 3 کلمات ہیں، لیکن یہ 3 کلمات اور یہ 3 کلمات میں فرق ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے اس کا یہ فا جانے سے جواب شرط ہے کہ جو بھی فرض کر لے وہ رفع سے نہیں کرے گا. اب یہاں پر کوئی فا کلمہ نہیں ہے بلکہ وا آیا ہے، وا کلمہ ہے. اس کا کیا مقام ہے؟ عطف ہے. چلیے، یہ عطف ہوگا کیونکہ اس ہاں، کو عطف کر رہا ہے نا. معطوف الیہ ہے، حرف عطف ہے. اور پھر اس میں معطوف الیہ کیا ہے، معطوف کیا ہے؟ یہ عطف کیوں آیا؟ یہ عطف 2 کلموں کو جوڑتا ہے اور ایک اس سے پہلے والا فسوق معطوف کا جو ہے، ہے بعد والا معطوف. ہاں، فسوق کا جو ہے معطوف ہے، رفع سے معطوف الیہ. یہ اب یہ سے لا، اب خالی رفسا نہیں، لا رفسا لا فسوخا. اب آپ کنیکشن سمجھ رہے ہیں، نحو کا فائدہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جی ترجمہ کر لیے تھے. جی ترجمے میں ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک ایک پارٹ الگ کریں گے تو ایک جملہ اسمیہ، پھر دوسرا جملہ اسمیہ، پھر اس کے بعد شرط تھی. شرط کا جواب 3 کلمات سے کہ یہ ایک پابندی ہے اس کے لیے کہ وہ رفع سا نہ کرے، اور دوسری پابندی فسق نہ کرے، کوئی برا کام، کوئی برائی کا کام، جھگڑے کا کام، کوئی بھی کام جو فسق میں آتا ہے وہ نہ کرے. دس از دا سیکنڈ کنڈیشن. اور پھر اس کے بعد کتنے کلمات ہیں؟ پھر 3 کلمات ہیں. 3 نہیں، ولا اور جدال، زیادہ ہے، زیادہ ہے. ولا 1 2 جدال، 3 4 5 الحج تک لگائے تھے ہم. یہ ولا جدال فی الحج 1 2 5. 3 4 5 تو وہاں کلمات. پھر عطف ہو گیا ہے سر اس پہ. ہاں، جی وہاں پھر 5 عطف ہو گیا کلمات میں کیا اس کیا پہ. رشتہ ہے؟ جلدی جلدی بتائیے. ولا جدالا، وہاں عطف ہو گیا، لا حرف نہیں ہے. جدالا جو ہے وہ اس میں جھگڑا کرنا. فی جار ہے، الحجی جار مجرور ہے، متعلق ہے، سارا ہے. اگر رفسا، عطف ہے تو جدالا، پھر کیا فسوقا. معطوف الیہ بھی بتاؤ. خالی عطف ہے بولنے سے کام نہیں ہاں، چلے گا، عطف تو ہے. ولا فسوق ولا جدالا، تو ولا جدالا جو ہے وہ معطوف ہے. ولا لا لا فسوق جو ہے فسوخا وہ پہ. معطوف الیہ ہے. ہاں، اس پہ یہ معطوف جی ہوا رفسا پہ، اور پھر اس کے بعد حرف عطف آیا، پھر ایک معطوف آ رہا ہے. اب فسوخ جو ہے اس کا فسق ہے.
فسخا روٹ ورڈ ہے، وہ سب کرنا چاہیے تھا لیکن جب نہیں کرے ابھی تھوڑا تیز ہو گئے. خیر ٹھیک ہے، اس کی سب فسا کا روٹ ورڈ ہے سلاسہ مجرد صحیح مصدر ہے، اس سے فسا کا نکلتا ہے، فاسق بھی نکلتا ہے اس سے نام. فا سے جدالہ جو ہے جدالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. بس یہ جو ہے اسم ہے یا فعل ہے؟ فسوق جو ہے وہ اسم ہے سر. اسم ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے. مصدر کے معنی کیا ہے؟ وربل ناؤن. اور پھر کسی کام کا، کسی وربل کام. والا اور نہیں، حرف نہیں ہے. جدالہ یہ بھی اسم ہے. اسم ہے. جدالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ہاں ویری گڈ. جدالہ میں نے وہ جھگڑا کیا، بحث کیا. سلاسی مجرد صحیح. جی. جدال پھر اس سے جو ہے اور فی الحج جو ہے جار مجرور ہے. جار مجرور یہ صرف نہیں بتائے گا، صرف نہیں بتائے گا، یہ حرف بتائے گا. صرف بولے گا یہ صرف حج ہے، صرف ہے. اور یہ حج کیا ہے؟ صرف تو یہی بتائے گا، لیکن یہ حج کے نیچے زیر کیوں آیا، حجی کیوں آیا؟ وہاں پر الحجو تھا یا الحجو تھا. اب یہ آپ کو صرف بتائے گا کہ یہ حجی کیوں ہو گیا یا الحجو کیوں تھا، ہے نا، یا الحجہ کیوں تھا. یہ ڈفرنس سمجھ میں آنا چاہیے. جو تھوڑا بہت بھی کھوج رکھتے ہیں، 50 بار ایسے سوالات کلاس میں میرے سے کر چکے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، پہلی بار پیش سے استعمال ہوا، دوسری بار زبر سے استعمال ہوا، تیسری بار زیر سے استعمال ہوا. اب اس کو جب تک معلوم نہیں رہا، چونکہ یہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ مبتدا تھا اس لیے مرفوع تھا، یعنی چونکہ مفعول ہو گیا تھا اس لیے. اور تیسرا جو ہے وہ مجرور ہے. ہاں یہ وہ بتائے. اب یہ جو 1 2 3 4 5 کلمات ہیں، ان کو آپ پھر جوڑ کے نحو بتائیے. وایا حرف عطف ہو گیا، حرف عطف ہو گیا. لا جو حرف نہیں ہے. فسوق کا جو ہے پھر اسم ہے، اور تو یہ مبتدا ہو گیا. نہیں ابھی ایسا پھر بیکار باتیں شروع کر دیے. تو فسوق کا مبتدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا کوئی مبتدا نہیں ہے. الحج فیہن الحج تک بات ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد شرائط آ رہے ہیں، ہے نا. پھر یہاں کوئی مبتدا فعل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، مرکبات ہیں جو اس کے اندر جو فرض کر لیا اپنے لیے، اس کے لیے ہدایتیں آ رہی ہیں. یہاں کوئی مبتدا خبر نہیں ہو رہی. جی ہے نا. پہلی شرط یہ تھی کہ رفع نہ کرے، دوسرا جو ہے حرف عطف کے ساتھ فسق نہ کرے، تیسری شرط یہ ہے کہ جدال نہ کرے. اب یہ فی الحج آ گیا. اب کہیں گے فی حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے. تو اب یہ 6 میں کیا ہوا؟ پھر یہ 6 جو کلمات ہے اس میں کیا ہوا؟ وا حرف عطف ہو گیا. لا فسوق، نہیں سوری، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے. ولا جدال، وا عطف ہو گیا. فسوق کیا ہو گیا؟ معطوف الیہ ہو گیا، معطوف جدال ہو گیا. یہ بھی نہیں کرے، یہ بھی نہیں کرے، یہ بھی نہیں کرے، یہ بھی نہیں کرے، جدال. فی الحج، یہ پورے حج میں جب بھی گیا، شوال میں جائے، ذوالقعدہ میں جائے، ذوالحجہ میں جائے، احرام باندھ لیا، تو اس کے بعد 3 چیزوں کی سخت پابندی. اور بھی بے شمار پابندیاں ہیں، لیکن ان میں سے 3 کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. دوسری صورتوں میں معاہدہ کے ابتدا میں شکار نہیں کرے گا، بحری شکار، اور پھر بہت سارے اور صورتوں میں پابندی آئیں گی. لیکن سورہ بقرہ میں چونکہ بالکل ابتدائی تھا، جہالت میں جو کام ہوتے تھے ان سے روکا جا رہا ہے. یہ 3 ہی باتوں سے روکا نہیں گیا. دوسری صورتوں میں جائیں گی تو پوری ایک لسٹ بنے گی کہ حج میں کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا ناجائز ہے. اگر وہ ہو جائے تو وہ حج ہمارا انویلڈ ہوگا، یا پھر اس کو ویلڈ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے. دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. وہی آپ کو پورے حج کے بارے میں ساری معلومات سورہ بقرہ میں نہیں دی جا رہی، بلکہ ابتدائی کنڈیشن
جو جہالت میں تھی اس کو دور کیا جا رہا. Are you clear? جی This is not the total جی verse, or these verses سمجھا. are not complete verses about Hajj. جیسے جیسے آئیں گے وہ سب کو ایک جگہ یہ جمع کر کے علماء جو ہے بیسک حج جو کے ہے بارے وہ میں. یہ جی یہ شروع کی بیسک جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں بتا رہے ہیں کہ بس یہ معلوم ہم کو ہونا ہے، بہت یہ تفصیل نہیں آ کہ جائے گی. اتنا پڑھ لے کے کوئی بولا کہ میں نہ جھگڑا کروں گا، نہ فسق کروں گا، نہ رفضہ کروں گا، میں حج کر لوں گا. دیٹس ناٹ رائٹ. دیر آر سو مینی تھنگس جو علماء ایک جگہ جمع کرتے ہیں، یا قاری قرآن بھی جمع کر سکتا ہے. اور کیا کیا احرام کی پابندیاں ہیں، کون سی تاریخ میں کہاں جانا ہے، کہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے. اس سے زیادہ ٹھہر گیا بھی تو گناہ گار ہوگا، اس سے کم ٹھہرا بھی تو گناہ گار ہوگا. تو ایسے تمام رسوم تھے جو جہالت میں اس سے زیادہ ٹھہرتے ہی وہ جو ہے اس کا حج ہوتا ہی نہیں تھا، کم ٹھہرا تو نہیں ہوتا تھا. تو ساری چیزوں کے لیے آگے کی آیتوں میں ابتدائی جو مسائل تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ پوری چیزیں جو فرض عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حج، اس کے لیے مکمل معلومات ان آیتوں میں نہیں ہیں. These are the basic rules compared to the days of jahala, ignorance. Am I clear? Am I clear? ایک بالکل. کوشچن پوچھ ہاں پوچھیے ضرور پوچھیے. جی جی الحمدللہ. یہ آپ نے جمع کی دو قسم بتائی تھی، تو مسلم اور دوسرا بروکن. بروکن جس کو مکسر Right. کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس انگریزی میں بھی ہوتی ہے. اس کو صرف فی الحال ذہن میں یس آئی ایس لگانے سے ایک جمع بنتی ہے. سٹیز، مینگو مینگوز، کارس. ہاں آپ کے پاس کاغذ ہے تو لکھ لیجئے. ہاں یہ انگریزی میں جیسے اس میں یس جی ایس آئی ایس لگنے سے کسی اسم کی یا ناؤن کی جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جی جمع مسلم کہتے ہیں، جو اس کی سو آئے مسلم. ہاں، مسلم. اور دوسری شکل ایسی ہے چائلڈ ہے. ٹھیک. چائلڈ کی جمع کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے. چلڈرن. اس میں چائلڈ کو چائلڈ، تو اگر چلڈرن تو اس کو مکسر بولیں گے یا بروکن پلورل. یہ کسی اصول کے تحت نہیں بنا. اہل زبان کے پاس چائلڈ کی جمع چلڈرن ہوتی ہے، مین کی جمع مین ہوتی ہے، وومن کی جمع ویمن ہوتی ہے نا. تو جیسے اہل زبان یوز کرتے ہیں وہ بنانے کو، یا وہ جو بھی جمع ہوگی اس کو جمع مکسر یا بروکن پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انگریزی کی دو مثالیں یاد رکھ لیجئے: مین مین، وومن ویمن، چائلڈ چلڈرن. یہ اس کے لیے لکھ لیجئے بروکن پلورل ہے یا پھر جمع مکسر. اور پھر وہ جو تھا کار سٹیز، مینگو مینگوز. دیز آر دا ریگولر پلورلس. کلیئر؟ ٹھیک ہے. ہاں چلیے. مسلم از ریگولر. یس. اچھا، دوسری ایک بات یہ دیکھنی تھی کہ فا جو ہے وہ اینڈ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے اور دین کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. ہاں، جیسا اس کا مقام ہوگا دین کے لیے بھی ہوگا، پھر شرط کے لیے بھی ہوگا. اس لیے اس کو چاہیے ہے نا. وہ تو مختلف حرف جو ہے کئی طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کا ہماری انگریزی میں بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کئی طریقوں سے. تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آئے. ہاں، وقت کے ساتھ انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا، اور اسم کے لیے آپ الف اور لام لگائیں گے تو اسم الف اور لام ہے تو یہ اسم میں یہ پراپر ناؤن معرفہ ہے. یہ پراپر ناؤن بن جائے گا. اس وقت کامن ناؤن نہیں ہوگا. کامن ناؤن نہیں ہوگا. کتاب اگر آپ کہیں گے تو بک خالی. کتاب آپ کہیں گے تو بک. الکتاب کہیں گے تو دا بک. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انگریزی سے یاد رکھیے. آپ کو عربی کے ٹرمز نہیں بھی آتے ہیں تو کوئی بات نہیں. بک یہ کامن ناؤن ہے.
बुक, अ बुक बोलेंगे, अ बुक बोलेंगे। उसके बाद द बुक प्रॉपर नाउन हो गया। अल किताब, द बुक को अल किताब बोलेंगे। बुक माने बुक खाली। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद का कलीमा जल्दी, अभी हमको 35 हुए हैं, 10 मिनट। चलो हमारे ओके। वमा तफलू मिन खैरिन, वाह 1 2 3 हाँ, 4 कितने 5 है कलीमात है यहाँ से कलमे। हम लिए, फिर एक ग्रुप। ये 5 कलमात हैं। वमा तफलू मिन खैरिन तक लिया था आपने। यहाँ तक लिए थे, पर्पस के तौर पे लिए थे। कलीमात कितने हैं? 5 5 है। अब 5 में हम 1 2 इसके सर्फ जल्दी जल्दी बताइए। वाह जो है वो हर्फ है, माँ जो है वो कौन सा? हाँ, ठीक है, इसमें हर्फ है। माँ जो है इसमें मौसूल है। इसमें, तफलू हाँ ठीक है। इसमें मौसूल है। तफलू जो है वो फेल मुजाहरे है, और मिन जो है हर्फ जार हर्फ है, खैरिन जो है वो इसम है। बहुत अच्छे, खैर है इसमें। चलिए, अब इसको हम नहू में कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 कलीमात को। फिर वाह क्या हो गया? वाह जो है वो एंड के लिए आ रहा है, और इस तो जस्ट ये को अत्फ नहीं होगा, कंजक्शन, ये सिर्फ हर्फ होगा। इससे कंजक्शन होगा, कंजक्शन हर्फ होगा, और या ये अत्फ नहीं है, ये अत्फ नहीं है। माँ जो है वो जी ये माँ जो है इसम इसमें हो गया। अब यहाँ मौसूल से है। नई बात शुरू हो रही तफल है। ये सारे कंडीशंस अत्फ मातूफ इलैह और मातूफ से समझा दी गई। उसके बाद एक नई बात शुरू हो रही है, और ये भी है कि मा तफालू मिन खैरिन। मिन खैर, हम्म, तो माँ जो इसमें मौसूल हो गया, तफल बिन खैरिन जो है इसका सिला हो गया। सिला हो फिर गया। तफल को खोलेंगे तो वो फेल फाइल जी, तफल को फिर खोलेंगे तो वो फेल फाइल ये फेल है, फाइल हो गया। तुम अमल करो या तुम करो, हम्म, और ये प्लूरल है, मुजाहरे है। हम्म, मिन जो है हरफ जार है, जिसकी वजह से खैरिन जो है उस पर भी जेर आ इसमें रहा है, ज़ेर तो आ गया। मिन खैरिन जो है मिन वो खैरिन माने जार भलाई में, मजरूर हो, जार मजरूर मुताल्लिक़ है, जार मजरूर हो गया तफल्लु क्या, तो मुताल्लिक़ है कहते हैं तफल्लु। तफल्लु। ठीक है, ये सिला है, या फिर जो है ये उसका हर जी क्या कहेंगे, इसमें मौसूल है या सिला है। या फिर जो इसको अगर कंजक्शन लेंगे तो माँ क्या हो गया? खाली माँ क्या हो गया? माँ इसमें तो उसको मुब्तदा भी कर सकते हैं, और फिर तफल्लु सीधा बिन सीधा खैरिन मुब्तदा जो हो है गया ना यहाँ से। ये तो ये हो गया। फिर उसके बाद जी खबर कहाँ तक होगी? तफल्लु मिन खैरिन, नहीं, खबर पूरी वहां तक नहीं तुम होगी, और करो आगे बढ़ेंगे। यह अगरचे के तफल्लु मिन बिल्कुल खैरिन इंडिपेंडेंट जुमला है। यालमुल्लाह, यह खबर पूरी हो गई। यानी तुम जो भी करोगे, इसमें एक खबर यालमुल्लाह। पूरी, इसमें 2 खबरें हैं, है ना? तफलू, मा तफलू, तफलू। फिर ये जुमला कौन सा हो गया? खबर में 2 जुमले हैं। ये जुमला कौन सा तफल्लु है? जो है फेल माज जुमला कौन सा है? फेल तफल्लु जो है फेल माज जुमला जुमला पूछ रहा हूँ, फेलिया जुमला कौन सा है? जुमले इसमिया है, है, फेलिया हो गया ना सर। फेलिया है। फिर ये जो- अब जुमला फेलिया है, और जिसकी तफल्लु की खबर बात कर रहे एक हैं। जुमला फेलिया है, फिर दूसरा उसका भी एक फेलिया जुमला है। 2 फेलिया जुमले ये माँ की खबर दे रहे हैं। जो कुछ तफलु तुम करो, मिन खैरिन, ये जार मजरूर मुताल्लिक़ है तफलु। और फिर दूसरी खबर है, तफल्लु वो भी जुमला फेलिया, उसमें 3 कलिमात हैं। या लमुहुम अल्लाह, हो या लम, जी, या लमु। जुमला फेलिया है ये। ये फिर जुमला या फेलिया जो है वो हुआ। तफलु की खबर, ये पूरा माँ की खबर दे रहा। तफलु के बारे में। जी या हम्म, जी यालमुल्लाह, यालमु जो है फेल मुजाहरे है ये भी,
علامہ سے ہے اور ہو جو ہے وہ خیر کی طرف جا رہا ہے تو فعل فاعل مفعول ہو گیا یہ، اور فاعل اس کا اللہ، اس کا اللہ بولو۔ فاعل اللہ ہے، یہ صرف کر رہے ہیں آپ، یہ فاعل ہے۔ تو ماں کی دو خبریں ہیں، مبتدا کی تفعل من خیر، اور پھر دوسرا یعلمہ، یعلمہ اللہ، یعنی پھر یعلم ہے اس کا فاعل جو ہے اللہ ہے، وہ جو ہے اس کا مفعول ہے، مفعول ہے، مفعول بھی۔ مفعول بھی ہی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا ما تفعلوا من خیرن، ابھی اس کا یا تو یہ اپنے صلہ کا وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کنجکشن ہے، ما اس کا مبتدا ہے، اور مبتدا کی دو خبریں جملے فعلیہ سے ہو رہی ہیں، ایک تفعلوا من خیرن ہے، یہ بھی مرکب ہے کہ تم جو بھلائی کرو، یعلمہ اللہ، اور پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، وہ جانتا ہے وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جی جی، تو اس کے بعد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ چلیے کہاں تک ہم لگائے تھے اس ذاتی تقویٰ تک آپ نے لگایا تھا نا، بس یہ پورا، اب اس میں کتنے ذاتی کلمات تقویٰ ہیں؟ تک لگایا یہاں سے شروع کرے تھے ہم، وَتَزَوَّدُوا، زاد 1 2 تقویٰ 3 تک، 4 5 6 5 ہاں 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 ہاں، 6 بلکہ 1 واہ کو 2 الگ کر دے 3 تو 6 4 5 6 7، کیا ہوا؟ گنتی بھی کمزور ہو گئی۔ 7واں کہاں سے آ گیا؟ وَتَزَوَّدُوا 1 فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ 2 التَّقْوَىٰ، 6 ہوئے نا اس میں، 3 فا کو الگ کیا، 4 ٹھیک ہے 7 ہو گئے۔ 5 6 7۔ 1600 کی گاڑی 1000 میں تو نہیں بیچ رہے، گنتی بھی جا رہی ہے تمہاری۔ سر میں یہ آپ کی یہاں پر میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، میرے کو صحیح نظر نہیں آیا، تو میں تو یہ اس اتنا میں دیکھ بڑا رہا ہوں اسکرین ڈال کے رکھا ہوں، دکھ سامنے رہا دیکھ، ہے۔ نہیں یہ چھوٹا اسکرین ہے سر، میرے پاس اسکرین بڑا نہیں ہے، چھوٹا ٹیلی فون ہے، چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا ٹیلی فون ہے، چھوٹے آدمی بڑے کیوں اس میں نہیں؟ تو تھا کب بڑے، تک چھوٹے رہیں نہیں گے؟ صحیح ایک نظر آ لیپ ٹاپ پہ کرا کرو گھر میں آنے کے بعد، ابھی دکان سے تو نہیں جوائن کرے نا، جی، گھر پہ آنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول لو۔ نہیں آ گیا ہوگا، اچھا چلو چلو، لیپ بہت ٹاپ کم نہیں ہے ٹائم سر، ہے میرے پاس، ایک آدھ بھی نہیں ہوئی تو کیا ہوں گا، دنیا کیا بول۔ ابھی پوری کریں گے سر، آج کل چھٹی ہے سب کو، کل سب کو چھٹی ہے، آج پوری آیت کر کے جائیں گے۔ ارے ایسا نہیں ہوتا، وہ ٹائم ہے، وہ حرف ٹائم ہے، ٹائم کی پابندی میرا فرض ہے، تمہارا فرض نہیں۔ شروع وقت پہ کرتا ہوں، وقت پہ ختم سر، کر، تو آیت ادھوری تو نہیں چھوڑ سکتے نا، یہ کر سکتا، سر کیوں نہیں آیت چھوڑ ادھوری تو نہیں سکتے؟ چھوڑیں گے۔ چلو پھر تم کچھ کریں گے تو ہوں گا نا۔ واہ پھر جو ہے یہ کون سا حرف ہے؟ چلیے اس کا نحو کریے۔ وہ پھر جو ہے پھر وہ کنجیکٹ کر رہا ہے، اور کیا بولیں گے اس کو؟ تزودو حرف واو حرف حرف ہے، استفہام ہے، کنجیکشن ہے، عطف نہیں ہے، ہے نا؟ پھر جی، یہاں پر بھی دیکھیے، یہ ابھی میں عطف سمجھا نہیں تھا ہے، کہ زمانے جاہلیت میں یمن کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ مال لے جانا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں وہی کھلائے گا، پھر وہاں جا کے بھیک مانگتے تھے، لوگوں سے مدد چاہتے تھے، وہ صحیح نہیں تھا۔ عباس تو صرف تجارت کے لیے جاتے تھے، مال ہی لے جاتے تھے، وہی ان کا میل مقصد تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کو کنسیشن دے دیا کہ اپنے ساتھ اپنی گزر بسر کے لیے ساتھ کوئی چیز لے جانا، پیسہ لے جانا، مال تجارت لے جانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، وَتَزَوَّدُوا، یہ زاد راہ کتاب کا بھی نام ہے دنیا میں، جو ہم تو شب تزودو تیار جی، کرتے یہ فعل ہے جی، ہیں۔ تزودو جو ہے یہ فعل ہے، ہاں، فعل ہے ہمارے، عمر فا ہے۔ جو ہے پھر حرف انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، خیرہ جو ہے وہ اسم ہے، جس کا زادی جو ہے وہ بھی اسم جس کا مجرور ہے، اسم ہے یہ تقوا جو ہے وہ خیر، بھی اسم ہے،
مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے خیر، انا خیری. ابھی نو تو نہیں کر رہے نا، ابھی نو کریں گے تو بتاؤں گا نا. اچھا ابھی آپ قائم میں ہیں، سب صرف میں ہیں. اچھا چل ٹائم میں نہیں ہے. تمہیں چلو 7 ٹھیک ہے. نمبر ڈال دیا تو سمجھا کہ تزودو جو ہے فعل امر ہے. تزودو فعل امر ہے. زاد اس کا روٹ ورڈ ہے. معطل اجوف ہوا یہ. فائنہ جو ہے انا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہوتا ہے، اس کا اسم ہے خیر زادی. خیر ہے، خیر ہے خالی. زاد التقوی ایک ہی چیز ہے. زاد التقوی اچھا خیر ہے زاد. یہ زادی کیا ہے؟ تقوی جو ہے اس اب کا آ خبر. جاؤ اس پہ، نحو پہ آ جاؤ، نحو پہ آ جاؤ. بہت ہو گیا سر، چلو یہ اوکے. بہت کنجیکشن ہو گیا. تزودو میں نے ابھی تو کہا صرف ہاں فعل بتا امر ہے، دیا، ٹھیک ہے. فعل فاعل تزودو ہے. یعنی اگر تم اپنا اوکے سامان ساتھ لو تو پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ جی، تعالیٰ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب شرط ہے. جو ہے یہ حرف شرط ہے. صحیح ہاں ٹھیک ہے. انا جو ہے انا کا جملہ ہے. بے شک انا کا ایک خبر ایک اسم ہوتا ہے. خیرہ اس کی اسم ہے. اور تو جو ذاتی زاد تقوی جو ہے اس کی التقوی ہے خبر تو ہے. سب سے بہترین تو ذاتی جو تقوی جو ہے جو تزود ہے، زاد ہے، توشہ ہے، وہ کون سا توشہ؟ زاد التقوی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ذاتی تقوی جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کمپاؤنڈ ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہوگا. نہیں ہاں مضاف کہیں پہ مضاف نہیں الیہ ہے. ہوگا نا سر. ذات التقوی سیدھا سیدھا دو اسم مل رہے ہیں. تقوی کا توشہ بہترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ دو بہترین تقوی ہے. اسم ملتے تو مضاف. بس یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ. تو خیرہ زادی جو ہے وہ مضاف نہیں الیہ. نہیں خیرہ با با زادی با. ذات التقوی، بہترین تقوی توشہ. ذات، ٹھیک ہے. خیر جو ہے اس کا اسم ہوا، اس کے ساتھ زادی نہیں ملے گا. انا خیر زاد التقوی، جو بہترین خیر ہے ذاتی تقوی. وہ ہے زاد التقوی. تقوی تو زاد. تو یہ اس کے خبر بعد ہے. آخری میں 1 2 3 4 5 ہے لاسٹ بالکل. پھر یہ واو حرف ہے. چلو اتقونی یا اولی الالباب. حرف ہے، اتقونی جو ہے وہ فعل امر ہے. فعل ہے، فعل امر ہے، امر ہے. اور یا یا جو ہے حرف ندا ہے. ندا ہے. اور اولی الالباب اور اولی جو ہے اولی الباب جو ہے وہ نادا ہے. اور اس کا جو اگر اپن نحو کریں گے تو وا جو ہے پھر وہ کنجیشن ہے. اور اتقونی فعل امر ہے کہ تقوی رکھو. فعل فاعل صرف کنجیکشن ہے، میم اس کو اثنین. چھوڑ دو. فعل یہاں فاعل سے مفعول تینوں آ گئے. اتقونی میں کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول تینوں آ گیا. فعل امر یہ ایسا نہیں تھا، ایسا اتقونی. نہیں تھا، لیکن اس میں یہ ڈراپ ہو گیا. اتقونی رائٹ یا ڈراپ ہو گیا. میرے سے ڈرو. میرے سے ڈر. اتقونی فعل امر. فعل فاعل مفعول ہو گیا نا اس میں سے. بالکل. چلو اور اس کا روٹ ورڈ ہے مناظر سے ہو گیا اولی الالباب. تقیہ. اور یہ کئی تقیہ بار جو آ ہے وہ چکا ہے. اولی معطل الالباب، ناقص اولی زائد. الابصار، یہ دونوں مل کے دونوں اولی الباب جو ہے وہ پھر مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ ہو گیا. اے عقل مندو، اے عقل مندو، صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور چیز کے اللہ کے احکام کو مانو. ٹھیک ہے. سو دس از دا اینڈ آف دا سیکنڈ آیا. اس میں یہاں پر میں بتا چکا ہوں کہ کتنی باتیں ہیں، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے. اگین یو ہیو ٹو ریوائز. یو ہیو سم ٹائم انٹل یہ ایک بار نمبر اپنے پاس بھی ڈال لیں، قرآن میں بھی کہیں ہے تو لکھ لیں یا کچھ بھی کریں. اس میں 9 باتیں ہیں. 9 باتوں کو ایک جگہ ایک آیت میں جمع کیا گیا تھا. پچھلی آیت میں بھی نمبر ڈالا تھا میں بہت سی باتیں. اینڈ ریممبر اٹ. The Nahu is also important. The Sarf is also important. We have to count the number of kalimat, and in Nahu we will find out the relation between those kalimat. So یہ 9 باتیں نمبر لکھ لیجئے. سر نحو سے زیادہ
نحو سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے ذرا، صرف اتنا ہے، لیکن نحو سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ریلیشن صرف پتہ اگر چلتا ہے، معلوم نہیں زندگی میں ہوگی تو وہ انڈرسٹینڈنگ کلمہ ہوتی ہے کیا تھوڑی ہے، سی۔ کس سے مل رہا ہے، فعل فاعل بن رہا ہے یا مبتدا خبر بن رہی ہے یا انا کا اسم ہے، اس کی خبر وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ نحو میں جب تک اسم جو بھی کلمہ ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کی نحو کیسے کر سکتے ہیں؟ اوکے ایکچولی وہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ آتا ہی ہے، اس لیے ٹھیک ہے، نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ایسے آڑے ٹیڑھے رستوں سے منزل تک تھوڑا پہنچ گئے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہم جا رہے ہیں، پہلے معنی سمجھ رہے ہیں، پھر اس کی صرف تھوڑی جتنی ہے۔ اب اس کے بعد ہم جب تھوڑے ایڈوانس ہو جائیں گے تو ہر لفظ کی نحو کی ضرورت نہیں، جب کوئی اس کی صرف کی ضرورت نہیں، جہاں کوئی مشکل ورڈ آئے گا اس کی صرف کریں گے، لیکن نحو سے تو بغیر نحو کے تو قرآن سمجھ میں آنا مشکل کام ہے۔ جی جی چلیے بالکل ٹائم اوور اینڈ جزاک اللہ خیر سر، کمنٹ دین انشاءاللہ جزاک خیر، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تو قبول کر دے، جو بھی کوشش ہم کر رہے ہیں اس میں جہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اور دماغ کو قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے کھول دے، صحیح کا فہم عطا فرما، ہمیں صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جو غلطیاں ہو تو معاف فرما، اپنا رحم و کرم فرما، جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ پاک کہ سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرما، جو مسلمان ہیں تمام دنیا میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماریوں سے خاتمہ فرما، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وبا کی وجہ سے لوگوں کو اللہ پاک تو اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے لیے آخرت میں اس نجات کا ذریعہ بنا، تو قبول فرما، اس کلاس کو جاری شائع فرما، اور ہمیشہ سب کے لیے اپنے اجر عظیم نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔